بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ بس سند معتبر منقول ہے کہ حمران نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کی دولت اور حکومت کا زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا، اے حمران، تم دوست احباب بائی بند رکھتے ہو اور ان کے حال احوال اور زمانے کے دستور سمجھتے ہو کہ کیسے کامل ایمان اور وفادار لوگ ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ امام خروج کر سکے۔ ازمان سابقہ میں ایک عالم تھا جس کا ایک فرزند تھا جو حصول علم میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اپنے باپ سے کوئی چیز دریافت کرتا، لیکن ہمسایوں میں سے ایک شخص اس کے باپ سے علم حاصل کرتا اور عالم سے چیزیں دریافت کرتا، یہاں تک کہ وہ شخص کامل ہو گیا۔ اس عالم کا جب آخری وقت آیا تو اسے اپنے فرزند کو کہا کہ تو نے مجھ سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن فلاں ہمسائے نے مجھ سے بہت علم حاصل کیا۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس سے جا کر پوچھ لینا۔ اس کے بعد عالم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اسی عالم کو بلوایا۔ معلوم ہوا کہ اس عالم کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کوئی فرزند ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ایک فرزند ہے، اسے بلوانے کے لیے ملازم بھیجے۔ لڑکے نے سوچا کہ یا اللہ، میں تو اس کا جواب نہ دے سکوں گا اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ مجھ سے کیا پوچھے گا، کیونکہ میں علم سے بے بہرہ ہوں اور بادشاہ کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ اسی وقت اسے اپنے باپ کی وصیت یاد آ گئی۔ وہ اس شخص کے گھر گیا جس نے عالم سے علم حاصل کیا تھا اور جا کر ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ تجھ سے کیا پوچھے گا، میں تجھے جواب بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے بادشاہ سے جو بھی انعام ملے گا آدھا تم مجھے دو گے۔ لڑکے نے کہا، ضرور دوں گا۔ اس شخص نے لڑکے کو قسم دی اور اس سے ایک تحریر لکھوائی۔ اس نے لڑکے کو بتایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ یہ کون سا زمانہ ہے، تم اسے بتا دینا کہ یہ بھیڑیے کا زمانہ ہے۔ لڑکا جب بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا دریافت کروں گا؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں، آپ نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر آپ مجھ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم نے سچ کہا، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بھیڑیے کا زمانہ ہے۔ بادشاہ اس لڑکے سے خوش ہوا اور شاہی انعام دینے کا حکم دیا۔ وہ لڑکا واپس لوٹا اور اس نے سوچا کہ اس انعام سے میری ساری زندگی بسر ہو جائے گی، پھر اس کا محتاج بھی نہ ہوں گا۔ چنانچہ اس نے عالم کو کچھ بھی نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پھر سے خواب دیکھا اور پھر سے لڑکے کو بلوایا۔ اب کی بار لڑکا پشیمان ہوا کہ اس شخص کے پاس کس منہ سے جائے۔ اس نے سوچا کہ اب کی بار قسم کھا لوں گا اور وعدہ کر لوں گا کہ اب آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ سوچ کر وہ اس عالم کے پاس آیا اور کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے وعدہ خلافی کی۔ بادشاہ کی طرف سے جو بھی انعام ملا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے کہ بادشاہ مجھ سے کیا پوچھے گا، اور اب وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا۔ عالم نے دوبارہ قسم دی اور دوبارہ سے اس سے تحریر لکھوائی اور اس سے کہا، بادشاہ نے پھر سے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھیڑ کا زمانہ ہے۔ وہ لڑکا خوش ہوا اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کیا پوچھوں گا؟ اس نے کہا، ہاں، آپ نے پھر سے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھیڑ کا زمانہ ہے۔ بادشاہ پھر سے خوش ہوا اور پہلے سے زیادہ شاہی انعام دینے کا حکم دیا۔ اس لڑکے نے سوچا کہ اب مجھے عالم سے کوئی کام نہیں پڑے گا اور میں یہ سارا انعام ساری زندگی استعمال کر سکتا ہوں۔ بس یہی سوچ کر اس نے عالم کو پھر سے کچھ نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے پھر سے لڑکے کو بلوایا۔ اب کی بار لڑکا پھر سے پشیمان ہوا
اور اس نے سوچا کہ عالم کے پاس کس منہ سے جائے گا۔ پھر یہ سوچ کر کہ دوبارہ سے وعدہ کر لوں گا اور قسم کھا لوں گا کہ اب کی بار آپ کو انعام ضرور دوں گا، بس وہ عالم کے پاس پہنچا اور دوبارہ سے اسے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں آپ کا پھر سے محتاج ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کریں۔ عالم نے اسے پھر سے قسم دی اور تحریر لکھوائی۔ اس کے بعد عالم نے بتایا کہ بادشاہ نے پھر سے ایک خواب دیکھا ہے، وہ تم سے تعبیر پوچھے گا، تم اسے بتا دینا کہ یہ ترازو کا زمانہ ہے۔ لڑکے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا پوچھوں گا؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے پھر سے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ترازو کا زمانہ ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس سے پہلے سے زیادہ انعام و کرام دیا۔ اب کی بار اس لڑکے نے وعدہ خلافی نہ کی اور تمام مال لیے عالم کے پاس آ گیا اور کہا یہ سب کچھ جو ملا ہے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ اسے اپنے اور میرے درمیان تقسیم فرما دیجئے۔ اس عالم نے کہا پہلا زمانہ بھیڑیے کا تھا، اس لیے تم نے وعدہ خلافی کی، جبکہ دوسرا زمانہ بھیڑ کا تھا۔ بھیڑ کی خصلت ہے کہ کوئی کام کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم نے بھی وعدہ خلافی کی۔ اب چونکہ انصاف کا زمانہ ہے، اسی وجہ سے تم مال میرے پاس لے کر آئے اور وعدہ پورا کیا۔ اس نے کہا یہ مال تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں بھی ذرا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔